اہل علم میں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی سند نہیں ہے، تو تصوف کے سلسلے کیسے چلتے ہیں؟ یہ عام اشکال علماء جو تھوڑا سا بھی تصوف کے سے مناسبت نہیں رکھتے وہ آپ کو یہ اشکال لائیں گے، اور وہاں کوئی سند بھی نہیں ملے گی آپ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی نے حدیث سنائی ہے، میں نے حدیث پڑھی ہو، ملاقات بھی نہیں ہوگی نا۔ نہیں۔ اب اصل بات سنو، اب اس مسئلے کو، اب یہ مسئلہ آ گیا، اس مسئلے کو شرح بخاری میں کنز المتواری کی 25ویں جلد میں حل کیا حضرت نے، کہ وہ اپنی اس نسبت کو چھپاتے تھے کس کی وجہ سے؟ وہ حجاج بن یوسف کی وجہ سے، کیونکہ حجاج بن یوسف تھا تو وہ جو کہتے تھے حضرت علی اہل بیت سے کسی بھی تعلق ہوتا تو فوراً اڑا دیتا تھا ان کو، تو وہ ورنہ وہ تو وہیں رہنے، حسن بصری بصرہ کوفہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان کو گھٹی دینے والے حضرت عمر ہیں، تو اب حضرت علی کے دور میں بڑے ہیں نہیں، وہ پڑھنے کا زمانہ نا، تو کیسے نہیں پڑھا ہوگا؟ حضرت علی رہتے بھی کوفہ میں تھے، اور سب سارے خلفائے راشدین کا علوم اور وسلم کے علوم اور خلفائے راشدین علوم ان کے پاس تھے، تو کیسے ان سے نہیں پڑھا ہوگا؟ لیکن وہ اپنی سند کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی جاتا تھا تو بتاتے تھے ان کو اس کے بارے میں، لکھا ہے شیخ زکریا رحمہ اللہ کنز المتواری میں ساری بات۔ اب یہ یہاں اس مسئلے کی یہاں حل ہوا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں آ کر مسئلہ ہوا کہ بھائی اس وجہ سے اس زمانے، کیونکہ ہر معاملہ ایسا نسبت ظاہر نہیں کرتے، قتل کر دیتا تھا، وہ چھپے رہتے تھے، یعنی ظاہر بھی نہیں ہوتے تھے، چھپتے تھے، اور یہ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے حضرت علی سے میں نے پڑھا ہے یا کچھ، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ جب ایمان چھپانے کی اجازت ہے تو شاگردی چھپانا کون سا منع ہے؟ یہ پھر اس کا تو کسی عالم نے مجھے فون کیا تو پھر میں نے جب بات بتائی تو حیرت زدہ ہو گیا، کہنے لگا جی آج تک یہ تو ہم نے تو کہیں سنا لیکن آپ نے تو عجیب۔ میں نے کہا میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اللہ نے مجھے پہنچا دیا وہاں پر، میں نے کہا حوالہ وغیرہ ہر چیز نشان لگا ہوا میری کتاب میں، یہ اللہ کا بہت فضل ہے، جب بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑا عجیب